إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ہمارا دین اسلام ہے جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے ہاں اگر کوئی دین معتبر ہے تو وہ اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اور اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر اللہ کے پاس جائے گا، اللہ وہ دین ہرگز قبول نہیں فرمائے گا. اسلام کے ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں. مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے. عرف عام میں ہم مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جو صوم و صلات کا پابند، نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو. ہم کہتے ہیں کہ یہ پکا سچا مسلمان ہے کیونکہ یہ صوم و صلات کا پابند ہے. جبکہ اسلام میں صرف عبادات نہیں دیکھی جاتی بلکہ بندے کے معاملات بھی دیکھے جاتے ہیں. نماز تو ہے، روزہ بھی ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مسلمان کی تعریف کی ہے بڑی جامع ہے. فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. اصل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. وہ ہے اصل مسلمان. جو دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا
نہ اپنے ہاتھ سے نہ اپنی زبان سے. لیکن اگر کوئی شخص صوم و صلات کا پابند ہے لیکن لوگ اس سے تنگ ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں یہ مسلمان نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے ایک عورت کا تذکرہ کیا. فرمایا یا رسول اللہ وہ عورت صوم و صلات کی پابند ہے، فرضی نمازیں بھی پڑھتی ہے، نفلی بھی پڑھتی، فرضی روزے بھی رکھتی ہے اور نوافل کا بھی اہتمام کرتی، نفلی روزے بھی رکھتی، لیکن اس کے اندر ایک خامی ہے. خامی کیا ہے؟ تؤذی جیرانہا بلسانہا، وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی. اس کے محلے والے، اس کے پڑوسی اس کی زبان کی وجہ سے اس سے تنگ ہیں. اللہ کے نبی اس عورت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا ہی فی النار، یہ عورت جہنمی. روزے، اس کی نمازیں، اس کی عبادات اس کے کسی کام نہیں آئیں گی. اگر اس کے پڑوسی، اس کے رشتہ دار، اس کے محلے والے اس سے تنگ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادات کو پرے کاہ کی بھی حیثیت نہیں دے گا. پھر صحابہ نے تذکرہ کیا ایک اور عورت کا کہ اللہ کے نبی وہ عورت فرضی نمازیں پڑھتی ہے، زیادہ نوافل کا اہتمام نہیں کرتی، رمضان کے فرضی روزے رکھتی، اس کے علاوہ وہ نفلی روزے نہیں رکھتی، صرف فرائض کا اہتمام کرتی. لیکن اس کے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ لا تؤذی جیرانہا بلسانہا، اس عورت کے برعکس اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ. زبان کی میٹھی ہے، اپنے پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرتی، محلے والوں کو تنگ نہیں کرتی. فرمایا ہی فی الجنہ، یہ عورت جنتی. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حد فاصل کھینچ دی ایک واضح مثال کے ذریعے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نمازیں بھی دیکھے گا، روزے بھی دیکھے گا اور تمہارے معاملات بھی چیک کرے گا. اگر معاملات کے اندر انسان بالکل بے باک نکلا، صاف نکلا، وہ شخص حقیقت میں مسلمان بھی ہے اور وہ جنتی بھی. لیکن جس کی نمازیں اچھی، روزے اچھے، عبادات اچھی، لیکن معاملات کے اندر اس کے اندر بگاڑ تھا، لوگ اس سے تنگ تھے، اس کے اندر برداشت نہیں تھا، تحمل مزاجی نہیں تھی، زبان پہ کنٹرول نہیں تھا، غصے کا تیز تھا اور کئی لوگوں کو تکلیف پہنچا چکا تھا، تو پھر وہ اپنی عبادات کے متعلق خود ہی فیصلہ کر لے کہ میری عبادات اللہ کی بارگاہ میں مجھے قطعاً فائدہ نہیں پہنچائیں گے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ برداشت ختم ہوتی جا رہی. معاشرے کے اندر عدم برداشت کا رویہ بڑھتا جا رہا ہے. کہیں لائن میں آپ کھڑے ہوں، بجلی کا بل جمع کرانا ہے، گیس کا، وہاں لائن میں کھڑا ہونا مسئلہ ہو جاتا ہے، برداشت ہی نہیں. ٹریفک کے معاملات میں، زندگی کے مختلف شعبہ جات میں ایک دوسرے کے ساتھ گھتم گتا ہے، مار کٹائی ہے، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، خون خرابہ ہے. سیاسی طور پر، مذہبی طور پر، ہر جگہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تحمل مزاجی کو اپنائے، اپنے اندر برداشت پیدا کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زبردست انداز میں تعریف فرمائی. یہ تحمل مزاجی اللہ کی بھی صفت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی یہ صفت. الحلیم اللہ کی صفت. اللہ بردبار ہے، تحمل مزاج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھری پڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ پورا کا پورا ہمارے لیے نمونہ ہے. صرف عبادات کے معاملے تک نہیں کہ عبادات کے لیے ہم اللہ کے نبی کو دیکھیں اور باقی معاملات میں ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھیں، نہیں. اپنے رویوں کو چیک کریں، سیرت النبی پڑھیں. اللہ کے نبی کی سیرت میں جہاں جہاں اس طرح کے واقعات آتے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم اس کے مطابق ہیں کہ نہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مسجد نبوی کے اندر ایک وفد آ گیا، عبد القیس کا وفد ہے، مشہور واقعہ ہے۔ وہ لوگ کئی دنوں سے گھر سے نکلے ہوئے تھے، کہاں جا رہے ہیں؟ مدینے جا رہے ہیں۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس شوق میں، اس اشتیاق میں وہ آ رہے ہیں سفر کرتے ہوئے، اور جب بالکل مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے تو ان کے صبر کی حد ٹوٹ گئی، بے صبرے ہو گئے۔ اب وہ سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، تو انہوں نے نہ اپنا سامان باندھا، نہ اپنے اونٹ بٹھائے، بس ایسے ہی بے ہنگم انداز میں، بے ترتیب انداز میں مسجد نبوی کے اندر داخل ہو گئے، اللہ کے نبی کے پاس آ گئے۔ آپ سارا منظر دیکھ رہے تھے، ایک آدمی باہر رہ گیا صرف، جو اس وفد کا سربراہ تھا، اشجع اس کا نام تھا، عبد القیس۔ اس نے آرام سے تمام اونٹوں کو بٹھایا، ان کے گھٹنے باندھے، سارا سامان جو یہ بے ترتیب چھوڑ کر آئے تھے، سارے سامان کو ترتیب سے رکھا، ان کی جوتیاں جمع کر کے ایک سائڈ پہ رکھی۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں سب کچھ، اور سارے معاملات طے کرنے کے بعد پھر وہ سب سے آخر میں مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، اشجع تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں، اور وہ دونوں خوبیاں اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے۔ ہر مسلمان میں یہ دو خوبیاں ہونی چاہیے جو اللہ کی پسندیدہ خوبیاں ہیں۔ کون سی؟ نمبر 1 الحلم، تحمل مزاجی، بردباری، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ۔ اور نمبر 2 والانات، معاملہ فہمی، جلد بازی نہ کرنا، آرام سے معاملے کو طے کرنا، کام کو طے کرنا، معاملہ فہمی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ فرمایا یہ دو خصلتیں تمہارے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، اور ہر مسلمان میں یہ دو خصلتیں ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کتنے تحمل مزاج ہیں، گھر کے اندر آپ کتنی بردباری سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر گھر کے اندر آپ نے بردباری نہیں دکھائی تو آپ کی اولاد پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ جیسا آپ کا مزاج ہوگا، آپ کی اولاد ویسا رویہ باہر نکل کر لوگوں کے ساتھ اپنائے گی۔ آپ گھر میں غصے سے بھرے ہوئے ہیں، آپ کی اولاد 4 قدم آگے غصے میں آپ سے جائے گی۔ باہر کے معاملات، آپ کے آفس کے، دکان کے، بازار کے، سبزی والے کے ساتھ، دودھ والے کے ساتھ آپ کیسے پیش آتے ہیں؟ اپنے رویوں کو چیک کریں۔ یہ آپ کی طبی طور پر، آپ کی جسمانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے کہ آپ ہر وقت غصے میں ہوں، ہر کسی سے لڑ رہے ہوں، آپ مریض بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنوں نے بھی تکلیف پہنچائی، غیروں نے بھی تکلیف پہنچائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے لکھے لوگوں نے تنگ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعرابی، دیہاتی، بدو، ان پڑھ لوگ، انہوں نے بھی تنگ کیا۔ لیکن مجال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا جواب دیا ہو، ان کے رویوں کو برداشت کیا، ان کے رویوں کو برداشت کیا۔ آج ہمارا خون زیادہ گرمی کرتا ہے، ہمارے اندر زیادہ غیرت ہے، نعوذ باللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ایک پڑھا لکھا آدمی مکہ میں آیا جس کا نام تھا زماد الازدی، اس زمانے کا پڑھا لکھا حکیم تھا، دانا تھا، ایک طرح سے کاہن، جادوگر بھی تھا، پڑھا لکھا تھا۔ جب وہ مکہ میں آیا تو لوگوں نے کہا کہ تمہارے مطلب کی چیز ہے، یہاں پر، یہاں ایک شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے یا اس پر جن آتا ہے، نعوذ باللہ، وہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ تم بڑے دانا حکیم ہو، پڑھے لکھے ہو، اگر ہمارا یہ مسئلہ حل کر دو، اس آدمی کو صحیح کر دو تو تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے، بڑا پیسہ تمہیں ملے گا۔ چنانچہ وہ چلا گیا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان اپنے پروانوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اور اس نے کھڑے کھڑے اس مجلس میں اللہ کے نبی کو اسی انداز سے مخاطب کیا جو اس کو سمجھایا گیا تھا، جو بتایا گیا تھا. کہنے لگا اگر آپ مجھے بولے تو میں آپ کا یہ سارا جادو اتار دوں. آپ کچھ سوچیں کہ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں اپنوں کے درمیان، آپ کی اپنی مجلس ہو، آپ کے اپنے بیٹھے ہوئے ہوں، اور کوئی اس طرح کا باہر کا آدمی آ کر آپ کے متعلق اس طرح کی گفتگو کرے تو آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ سے بھی برداشت نہیں ہوگا. اور سب سے بڑھ کر کہ جو آپ کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کا کوئی مقام مرتبہ ہے، آپ کے جو چاہنے والے ہیں آپ کے بولنے سے پہلے ہی اس کا دماغ ٹھیک کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کر رکھی تھی، کوئی نہیں بولا. اس کی گستاخی پر وہ پڑھا لکھا آدمی اللہ کے نبی کو سرے محفل گندے الفاظ کے ساتھ، غلیظ الفاظ کے ساتھ یاد کر رہا ہے. آپ نے کہا بیٹھو، تم مجھے ٹھیک کرنے آئے ہو، میری بات سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، وہ خطبہ جو جمعے میں پڑھا جاتا ہے، نکاح کے موقع پر پڑھا جاتا ہے، درس کے موقع پر پڑھا جاتا ہے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. آپ نے یہ خطبہ پڑھا، وہ مبہوت ہو گیا، پڑھا لکھا تھا، ان الفاظ کے معنی کو جانتا تھا. کہنے لگا کہ میں تو کیسر کے دربار میں گیا ہوں، کسرا کے دربار میں گیا ہوں، مختلف قسم کے جو شعراء ہیں، ادبا ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی محفلیں جو جمتی ہیں، میں نے بے شمار محفلیں اٹینڈ کی ہیں، لیکن یہ الفاظ جو آپ ادا کر رہے ہیں، یہ کلمات جو آپ کہہ رہے ہیں، ان کلمات نے، ان الفاظ نے مجھے سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا دیا ہے. پھر اس نے دوبارہ درخواست کی، آپ مجھے دوبارہ یہ کلمات سنائیں. اللہ کے نبی نے دوبارہ پڑھ دی، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ. ہاتھ یدک وبایعک الاسلام. کہنے لگا اللہ کے نبی اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اسلام کی بیعت کر لوں مسلمانوں. تو عدم برداشت انسان کو دور کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے، جہنم کی طرف دھکیلنے نہیں آئے تھے. آپ نے فرمایا میں تمہاری کمروں سے پکڑ کر، تمہیں پکڑ کر جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ جہنم میں گرتے چلے جا رہے. ہمارا رویہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے جتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو، جس نے ہمیں گالی دی ہو، جس نے مغلظات بکی ہو، لیکن ہمارا رویہ کیا ہو کہ ہم اس گالی کے بدلے اس کو گالی نہ دیں، خندہ پیشانی سے برداشت کریں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر زیادہ غیرت ہے، ہمارا خون زیادہ جوش مارتا ہے، ہمارا نام زیادہ اونچا ہے، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مشہور واقعہ سیرت کی ہر کتاب میں ہے، آپ نے بارہا سنا ہے، آج دوبارہ سنیں. غزوہ احد کے موقع پر جب اللہ کے نبی زخمی ہوئے، آپ کے چہرے پر خون تھا، چہرہ آپ کا خون آلود ہو گیا، دندان شہید ہو گیا، نڈھال ہو کر ایک گھاٹی میں گرے ہوئے ہیں. اور امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا وہ کپڑا گیلا کر کے اللہ کے نبی کا خون آپ کے چہرے سے صاف کر رہی ہیں، اور ساتھ پوچھ رہی ہیں اللہ کے نبی اس سے بڑھ کر تو کوئی سخت دن آپ پر نہیں گزرا ہوگا، اس سے بڑھ کر کہ آپ لہو لہان ہیں، نڈھال ہو کر گرے ہوئے، دندان شہید ہو گئے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی سخت دن آپ کی زندگی میں آیا؟ ہاں عائشہ، اس سے بڑا سخت دن وہ تھا جب طائف والوں نے مجھے پتھر مارے تھے، وہ اس سے زیادہ سخت تھا. اللہ کے نبی کیا لینے گئے تھے؟ وہاں دعوت دینے گئے تھے، لوگوں کو توحید سکھانے گئے تھے، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کے نبی ان کو کلمہ سکھا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور وہ پتھر آپ پر برسا رہے ہیں، اتنے پتھر کہ جوتا آپ کا خون سے بھر گیا ہے، پورا جسم آپ کا لہو لہان ہے. کتنی تکلیف پہنچی ہوگی بتائیں. آپ فرما رہے میری زندگی کا سب سے سخت دن یہ تھا، کتنی تکلیف پہنچی ہوگی. ہمیں تو وہ تکلیف پہنچی ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، اس لیے کہ ہم تو برداشت نہیں کر سکتے، تکلیفوں کے عادی نہیں ہم لوگ. ذرا سی گرمی میں ہم پلپلے ہو جاتے ہیں، ہم سے تکلیف برداشت نہیں ہو سکتی. سب سے سخت دن ہے، اور آپ طائف سے نکلے ہیں، اور
مکہ اور طائف کے درمیان میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا جبریل امین کو بھیج دیا ہے. جبریل امین نے کہا اللہ کے نبی میں ہوں اور میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مالک الجبال کو بھیجا ہے, پہاڑوں کے فرشتے کو بھیج دیا ہے جس کے حکم پر پہاڑ حرکت کرتے ہیں, جس کا حکم پہاڑوں پر چلتا ہے. فرمایا یہ کیوں آیا؟ اللہ کے نبی آپ صرف اشارہ کریں, آپ صرف اشارہ کریں. یہ ایک پہاڑ طائف میں ہے اور دوسرا مکہ میں ہے, یہ درمیان میں پوری وادی ہے. یہ ان دو پہاڑوں کو چکی کے دو پارٹ بنا کر اس پوری قوم کو, طائف والوں کو پیس کے رکھ دیں. آپ صرف اشارہ کریں, صرف اشارہ. ہمیں کوئی مارتا ہے تو ہم بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ہم کیا کہتے ہیں؟ میں تو اس کی نسلیں تباہ کر دوں گا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میں اس کی نسلیں تباہ کر دوں گا. اس کی جرت کیسے ہوئی؟ اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمارے ہیرو ہیں, رول ماڈل ہیں. ہم نے نہ جانے کن کن کو ہیرو بنا لیا. اصل ہیرو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میں نہیں, میں نسلیں مٹانے کے لیے نہیں آیا, مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں میں مسلمان پیدا کرے گا, ان کی نسلوں میں مسلمان پیدا کرے گا, کلمہ پڑھنے والے ہوں گے. اور آپ نے ساتھ ہدایت کی دعا بھی کی, اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ یہ میری قوم ہے, ان کو میرے مقام مرتبے کا نہیں پتا, ان کو ہدایت دے. اللہ اکبر. یہ بنو ثقیف کے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی پر پتھر برسائے تھے, اور بعد میں سارے مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد. اور پھر آپ کے اس سندھ کے اندر محمد بن قاسم ثقفی, اسی بنو ثقیف کا وہ نوجوان جو ملتان تک اسلام کی دعوت لے کر آیا تھا. یہ اللہ کے نبی کی دعا کا اثر تھا. اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے گا کہ یہ اسلام کو لے کر نکلیں گے اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں گے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. یہ برداشت ہے آپ کی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ وہ فرماتی ہیں من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ قط, اپنی ذات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انتقام لیا ہی نہیں. اپنی ذات آپ کو برا بھلا کہا گیا. وہ واقعہ تو مشہور ہے نا کہ جب آپ سجدے میں تھے مکہ میں تو اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کی پیٹھ پر رکھ دی گئی تھی. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. باقی جو بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں عورت آپ پہ کچرا پھینکتی تھی, وہ سب واقعات جھوٹے ہیں, من گڑت. لیکن یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. آپ سجدے کی حالت میں ہیں اور آپ کے اپنے, آپ کے خاندان کے قریشی نوجوان, انہوں نے یہ غلیظ حرکت کی, گندی اوجڑی بدبو سے بھری ہوئی وہ اللہ کے نبی کے پیٹھ پر لات. یہ اپنوں کی تکلیف ہے, اللہ کے نبی نے برداشت کی. اور جو ان پڑھ قسم کے لوگ آتے تھے, اللہ اکبر اللہ اکبر, ان پڑھ قسم کے لوگ, ایک تو ہے ہی سامنے آدمی ان پڑھ جس کو پتہ ہی نہیں ہے, جو آداب سے واقف ہی نہیں ہے, جو طور طریقوں سے واقف ہی نہیں ہے, جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شہر کے رہنے کے آداب کیا ہے. پھر اس کی گستاخی پر, اس کی غلطی پر آپ اس کو سزا دیں تو یہ تو آپ کی جہالت ہوئی نا. اس کو پہلے آداب سے روشناس کرائیں, اس کو سمجھائیں. اور اللہ کے نبی کے پاس اس قسم کے دیہاتی ان ایجوکیٹڈ لوگ آتے تھے, اعرابی جن کو کہا گیا. قرآن مجید نے خود کہا الاعراب اشد کفرا و نفاقا, کفر میں بھی سب سے آگے, نفاق میں بھی سب سے آگے دیہاتی لوگ پکے. وہ آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لیکن آپ کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ یہ بھی مشہور ہوا کیا ہے کہ ایک اعرابی آیا مسجد میں کھڑے ہو کر اس نے پیشاب کر دی. اللہ کے نبی کی مسجد ہے, مسجد نبوی ہے, جس کا ایک ٹکڑا روضۃ من ریاض الجنہ ہے, جنت کا ایک باغیچہ ہے. اس مسجد کے اندر جہاں فرشتے آتے ہیں, اس مسجد کے اندر جہاں امام المرسلین خود نماز پڑھاتے ہیں, اس میں اس نے پیشاب کر دی. حدیث کے الفاظ ہے فزجرہ الناس, لوگوں نے اس کو ڈانٹا, یہ کیا کر رہے ہو, رک جاؤ, او گستاخ, او فلانے, او فلانے. اللہ کے نبی نے لوگوں کو منع کر دیا, آپ نے بالکل خاموش کروا دیا. جو وہ کر رہا تھا اس کو وہ حرکت کرنے دی. جب وہ فارغ ہو گیا پھر آپ نے اس کو بلایا,
اور بڑے پیار سے تحمل سے سمجھایا کہ یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، اس میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اس طرح کی گندگی مسجد کے اندر جائز نہیں ہے. آپ نے کہا پانی کا ایک ڈول لاؤ، اس کے اوپر بہا دو، بس اس پر اتنا اس کا اثر ہوا کہ وہ جو دیہاتی عربی تھوڑی دیر کے بعد نماز ہوئی، نماز کے بعد پھر وہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ تو مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر، اس کے علاوہ کسی پر رحم مت کرنا. یہ رویے ہوتے ہیں انسان کے جو اثر کرتے ہیں. صحابہ نے اس کو ڈانٹا، کسی نے روکنے کی کوشش کی، کسی نے اس کو سخت الفاظ کہے، اور اب دعا میں وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر، اس کے علاوہ کسی پر رحم نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا سن کے کہا کہ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اتنی وسیع رحمت کو تم نے اللہ کی رحمت کو تنگ کر کے رکھ دیا. تو یہ اثرات ہوتے ہیں انسان پر آپ کے رویوں کے. یہ باہر جو چوکیدار بیٹھے ہوتے ہیں، یہ باہر جو صفائی کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ باہر بیٹھ کر جو جوتی ٹانک رہا ہے موچی، باہر بینک کے باہر جو چوکیدار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے رویے ان کو متاثر کریں گے. آپ نے گزرنا تو ہے، آپ کے معاملات تو ہیں. کیا کبھی کسی سبزی والے سے آپ کا کام نہیں پڑے گا؟ دودھ والے کے پاس آپ نہیں جائیں گے، آپ فروٹ والے سے نہیں ملیں گے، سب سے ملنا ہے، سارے معاملات کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات لوگوں کے اندر تقسیم کر دیے ہیں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ معیشت اللہ نے تقسیم کر دی ہے. کس کے ذمہ کیا کام ہے یہ اللہ کی مرضی. اللہ نے کسی کو کیا بنایا، کسی کو کیا بنایا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پیشے کے لحاظ سے بہت کمتر لوگ ہیں، وہ نعوذ باللہ کوئی نیچ لوگ ہیں، کمی کمین ہے جیسے الفاظ ہم کہتے ہیں. وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی انسان ہیں. مسلمان نہ بھی ہوں، انسان ہونے کے ناطے انسانیت کا احترام ہے. انسان تو انسان ہے. اگر آپ کے دل میں جانوروں کے لیے بھی رحم کے جذبات نہیں ہے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے. انسان تو انسان ہے، جانوروں کے لیے بھی رحم کے جذبات دل میں پیدا کرنے چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک عورت کو اللہ نے بلی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا، اور ایک عورت کو، زانی عورت کو، اللہ نے کتے کی وجہ سے جنت میں ڈال دیا. بلی کی وجہ سے جہنم میں جانے والی کون سی عورت ہے؟ فرمایا وہ عورت جس نے بلی کو باندھ دیا، اس کو کھانے پینے کو کچھ نہ دیا، نہ بلی کو آزاد چھوڑا کہ بلی خود جا کر کھا لے. ایک معصوم سے جانور کی اس نے جان لے لی. اللہ نے اس کی پاداش میں، اللہ اکبر، بلی کیا چیز ہے، اس کی پاداش میں اللہ نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دی. اللہ تو یہاں ہے، آپ کے رحم کے جذبات دیکھتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا تحمل ہے، کتنا رحم ہے. اور دوسری عورت فرمایا کہ پانی پی کر اس نے دیکھا کہ کتا، اس کو پیاس لگی ہوئی ہے اور پانی نہیں پی سکتا، کنویں میں نیچے تک پانی گیا ہوا ہے. وہ عورت تھی بدکارہ عورت، زانی عورت، لیکن وہ کنویں میں اتری اور کچھ نہیں تھا اس کے پاس، چمڑے کا موزہ تھا، اس میں پانی بھرا، اس کو منہ میں دبایا، پھر دوبارہ وہ کنویں کے اوپر باہر آئی اور اس کتے کو پانی پلایا، جس سے اس کی جان بچ گئی. اللہ نے ایک کتے کو پانی پلانے، کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے اس زانی عورت کو بخش دیا اور اس کو جنت میں ڈال دیا. تو صرف عبادات پر جنت جہنم نہیں ملنے والی. آپ جنت میں نہیں جا سکتے، جہنم سے نہیں بچ سکتے جب تک کہ معاملات درست نہ ہو، تحمل مزاجی نہ ہو، برداشت نہ ہو. معاشرہ ہمارا اس وقت بالکل تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، مذہبی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی. اپنے آپ کو کنٹرول کریں، برداشت پیدا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انما العلم بالتعلم، علم حاصل کرنے سے علم حاصل ہوتا ہے. آپ علم حاصل کریں، علم کی مجلسیں اٹینڈ کریں، علماء کرام کے سامنے زانو تلمس طے کریں، علم حاصل کرنے سے آتا ہے. وَإِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ، اور فرمایا کہ تحمل مزاجی، بردباری، برداشت، یہ سیکھنے سے آتی ہے. اللہ کے نبی کے واقعات دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح برداشت کیا، اپنوں کو بھی برداشت کیا، غیروں کو بھی برداشت کیا، پڑھے لکھے لوگوں کی گستاخیاں بھی برداشت کی اور ان پڑھ لوگوں کی گستاخیاں بھی برداشت کی. چاروں مثالیں سامنے ہیں. تو جب بھی آپ کے سامنے کوئی اس طرح کا معاملہ آئے تو
تو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنانے کی کوشش کریں کہ یہ میرا اپنا ہے، اللہ کے نبی نے اپنوں کی تکلیف برداشت کی تھی، مجھے برداشت کرنا ہے۔ یہ غیر ہے، اللہ کے نبی نے غیروں کے تانے اور تکلیفیں برداشت کی تھی، اس موقع پر مجھے اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ یہ پڑھا لکھا آدمی مجھ سے بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، پڑھے لکھوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ بھی بدتمیزی کی تھی، مجھے برداشت کرنا۔ اور یہ ان پڑھ آدمی جس کو آداب کا نہیں پتا، جس کے پاس تعلیم نہیں ہے، یہ مجھ سے گستاخی کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، تب بھی مجھے برداشت کرنا ہے، اس لیے کہ ان پڑھ لوگوں نے اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی سے گستاخی کی، اللہ کے نبی نے ان کی گستاخی کو کیا کیا؟ برداشت کی۔ تو اپنے رویوں کو، اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو بار بار چیک کریں اور اپنی عادات کو بدلنے کی کوشش کریں، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، تحمل مزاجی اپنائیں، اپنے دماغ کو، اپنے رویوں کو بالکل ٹھنڈا رکھیں، اسی میں دنیا کے اندر بھی آپ کے لیے کامیابی ہے، لوگ آپ کی عزت کریں گے، آپ کے لیے ترقی کے دروازے کھلیں گے، اور آخرت میں بھی کامیابی اسی پر اس کا انحصار ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس معاملہ ہے تو نہ دنیا میں آپ کی کوئی عزت ہے، چوکیدار بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا، اس کو پتا ہوگا کہ گرم دماغ والا آ رہا ہے، یہ بھی ڈانٹے گا، کچھ نہ کچھ کہے گا، وہ تک آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اس کے برعکس آپ اس سے تحمل مزاجی سے ملیں گے، سلام کریں گے، وہ اٹھ کے آپ کو سلوٹ کرے گا، آپ کی عزت کرے گا، تو دنیا کے اندر بھی اس معاملات کو اپنانے میں آپ کی عزت ہے، اور اللہ کے ہاں تو ہے ہی عزت ان لوگوں کی کہ جو ٹھنڈے مزاج کے ہیں، جو تحمل مزاج والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کی درخواست ہے، ایک بچہ ہے جس کا نام عثمان ہے، بیمار ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ عثمان کو اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو بیمار ہیں، تمام بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو جو گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یہاں مسجد میں ہیں، خواتین میں ہیں، جتنے بھی بیمار ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو ہر قسم کی بیماری سے اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بارش کے لیے بھی دعا کریں، جیسے ملک کے اندر پانی کی قلت ہے تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی برسات وہ جو ہے نازل فرمائے، تاکہ ملک کے اندر پانی کی جو قلت ہے وہ دور ہو۔ اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریا مریا نافعا غیر ضار، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائے، جو ہمارے لیے نافع ہو، جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، جس سے ہماری فصلوں کو فائدہ ہو، ہمارے جو مسلمان بھائی، کاشتکار بھائی پریشان ہیں، ان کی فصلوں کو اس سے فائدہ ہو۔ اور اس کے علاوہ پینے کا اس سے اہم ترین جو معاملہ ہے، پانی انسانی یعنی زندگی کا جز ہے کہ پانی کے بغیر کوئی بھی جاندار چیز زندہ نہیں رہ سکتی، تو اللہ اپنی رحمت سے سب کے لیے پانی کا انتظام فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واغذل من اعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداءك اعداء الدين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا معزرا، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلة كاملة برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلة كاملة برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم انزل علينا رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا مريا نافعا غير ضار يا رب العالمين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار،
اللهم أجرنا من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقائد